آپ کیسے ہیں؟ میرے سننے والے ایسے تو نہیں ہوتے، میرے سننے والوں میں طاقت ہوتی ہے. آپ کیسے ہیں؟ مناسب سی بات ہے، کیونکہ یاد رکھنا ایک بات زندگی کے اندر کہ آپ نے زندگی میں ہر شخص نے، جیسے بچے نے آ کے بات کی، داؤد نے بات کی، یہاں پہ اسٹیج کے اوپر آ کے بات کی، آپ ہر شخص نے آپ میں سے یہاں اسٹیج پہ آ کے بات کرنی ہے آج کے بعد. کیونکہ یاد رکھنا ہے دنیا میں موت کے بعد جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے وہ اسٹیج پہ آ کے بات کرنا ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اوپر کے لوگ سپی میں ہوتے ہیں لیکن نچلے حصہ مری میں ہوتا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی ان بچوں کی ہمت تھی جو یہاں پہ آئے اسٹیج کے اوپر اور انہوں نے آ کر کے بات کی یہاں پہ. یہ بہت مشکل دنیا کا کام ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. جو کام آپ زندگی میں کرنے جا رہے ہیں، میں ابھی آپ کی میم سے بات کر رہا تھا کہ آپ میں کچھ بچے ہوں گے جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہوں گے، جو کینیڈا میں بیٹھے ہوں گے، جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوں گے، جو دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوں گے، جو پاکستان کو سرو کر رہے ہوں گے. لیکن کیا آپ میں کوئی ایسا بچہ بھی ہوگا جو اسٹیج پہ آگے بات کرے گا یہاں پہ؟ یہ بہت مشکل کام ہے دنیا کا. لیکن میری خواہش ہے کہ آپ میں ہر بچہ جو آپ بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں آئے اور بات کرے. دوسری بات بڑی اہم ہے جو بہت کرنے کی بات آپ سے، کہ ہم نے بات کی یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اقبال کے حوالے سے باتیں ہوئی، اخلاقیات کے حوالے سے باتیں ہوئی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں کون، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلینز آف دا بلینز سیل دیے مائنڈ کے، بلینز آف دا بلینز آپ کے باڈی کے سیل ہیں، آپ کے آرگن کے سیل ہیں. آپ کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا. کیوں دیا؟ کہ آپ نے ایسی زندگی چھوٹی موٹی گزار کے مت جانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَالطُّورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ. اللہ 4 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے یہ بات کہ اگر میرا کوئی آپ نے ماسٹر پیس دیکھنا ہے تو یہ انسان ہے. اور انسان کہتا ہے نہیں، میں نے تو ایک معمولی سی زندگی گزارنی ہے اور میں نے مر جانا ہے. کیا آپ نے بھی ایسی زندگی گزار کے مرنا ہے؟ نہیں، ہم نے ایسی زندگی گزار کے نہیں مرنا. اور آج کے بعد آپ نے سب، آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میری بات کو سنیں گے، ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں، اپنی زندگی کا مقصد لکھے. اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس میں لکھ لیں آج کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کر کے آج کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوشش کرنی ہے. یقین کیجئے گا کہ آپ کے اندر ہی عبد القدیر خان بیٹھے ہوں گے. عبد القدیر خان میرے دوست ہیں، میرے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ بہت بڑے انسان ہیں. لیکن میں ان کے گھر کی دن گیا ایک دن تو میں نے دیکھا ایک دیوار کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی ہے. اس تصویر کے اندر ایک بچہ جو ہے اس کو سرکل کیا ہوا ہے ریڈ. میں نے کہا سر یہ کس کی تصویر ہے؟ کہتا ہے میں کراچی کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میں عبد القدیر بن جاؤں گا، میں اتنا بڑا دنیا کا نیوکلیئر سائنسدان بن جاؤں گا. لیکن ان کو اس بات کا نہیں علم تھا. آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ جو بچے ہیں، ان میں بہت سے عبد القدیر خان بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بہت عبد الستار ایٹی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بہت سے مہاجر محمد بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بہت سے عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آج متعین کرنی ہے یہ بات کہ جو میں خدا کے پاس سے لے کے آیا ہوں، جب میں نے انسانوں کو لوٹانا ہے، میں نے ایک بہت بڑا انسان بننا ہے، تو یقین کیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. کیونکہ منیر نیازی نے کہا تھا کہ میں بھی ہوں اپنی ذات کے پیچھے پڑا ہوا، میں بھی ہوں اپنی ذات کے
पीछे पड़ा हुआ मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान बताते खुद होता है, कोई बाहर से नहीं आता उसका दुश्मन। तो आज हम जिस बहुत बड़ी स्टडी की तरफ जाएंगे, यकीन कीजिएगा कि अगर आप ये बातें जो मैं आपसे करने लगा हूं आज, अगर आप ले जाने में कामयाब हो गए तो आपको अब्दुल कदीर खान बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको महातिर मोहम्मद बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको उर्दुगान बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कुछ भी बड़ा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये सारी बातें जो मैं आपको कह रहा हूं इसमें सिर्फ अगर 5 आप हो गए। सबसे बड़ी बात, आपको जिंदगी में जब भी आप कहीं पे जाएंगे एक बात से वास्ता पड़ता है आपका कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आप कुछ भी करने लगे हैं, आप कोई भी डिसिप्लिन ले लगे गए यूनिवर्सिटी में, आप कुछ भी यहां से पढ़ के बहुत बड़े इंसान बनेंगे तो हर शख्स आपसे ये बात कहेगा इससे क्या फर्क पड़ता है। आप बाहर निकलते हैं तो हर शख्स आप नेकी करना चाहते हैं, दूसरा शख्स पूछता है आपसे इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक कहानी छोटी सी आपसे शेयर करता हूं कि ब्राजील के साहिल पे, समंदर के साहिल पे एक शख्स रोजाना सैर के लिए आता था। उसने देखा तो कुछ मछलियां जो जेली फिश होती हैं वो लहर के साथ बाहर आती हैं, समंदर की लहर के साथ, और वो कुछ देर के बाद जब उस पर धूप की तपश पड़ती है तो वो मर जाती हैं। तो उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी का कुछ वक्त क्यों ना ऐसा करूं कि मैं 15 मिनट रोजाना निकाला करूं और मैं इन जेली फिश को जो बाहर आती हैं उनको उठा करके समंदर में दोबारा डाल दिया करूं। तो वो एक दिन डाल रहा था, वो जेली फिश को उठा के दोबारा से समंदर में फेंक रहा था। तो एक शख्स वहां से गुजरा जो जॉगिंग कर रहा था समंदर के किनारे पे। उसने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है। ये आपकी जिंदगी में भी हर शख्स कहेगा कि आपसे क्या फर्क पड़ता है जब आप नेकी करने लगेंगे। तो उसने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि बाकी की जिंदगी में फर्क आया ये नहीं। उसने एक उठाया वहां से जेली फिश और उसे पानी में फेंक दिया। उसने कहा कि इसकी जिंदगी में जरूर फर्क आ गया है। इसी तरह से जब भी आप नेकी करने लगे तो आपको बहुत से लोग आएंगे और ये कहेंगे कि आप क्यों नेकी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उकताना नहीं है, और आपने उस अमल को जारी रखना है। और आप रखेंगे, आवाज बड़ी कम है, एनर्जी नहीं है आपके अंदर। क्या आप करेंगे?